یہ ہے نارتھ کوریا کا ڈکٹیٹر پریزیڈنٹ کم جونگ۔ اس نے نارتھ کوریا میں اپنی الگ ہی دنیا بسا رکھی ہے، ایک ایسی دنیا جسے جیتا بھی یہی ہے اور چلاتا بھی یہی ہے۔ کم جونگ ایک ایسا ڈکٹیٹر ہے جسے دنیا کا کوئی ملک ہلکا نہیں لیتا، چاہے وہ امریکہ ہی کیوں نہ ہو۔ جہاں کی آرمی بھی یہی ہے، گورنمنٹ بھی یہی ہے، اور نہ صرف طاقتور انسان ہے بلکہ بہت خطرناک بھی ہے، اور رول بنانے والا بھی یہی ہے اور توڑنے والا بھی یہی ہے۔ اس کے بنائے ہوئے قانون کو کسی نے توڑنے کی ہمت کی تو اس کو صفحہ ہستی سے مٹانا اس کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے، پھر چاہے وہ اس کا انکل یا اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ معروف.pk پر خوش آمدید۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، نارتھ کورین پریزیڈنٹ کم جونگ کا بڑا بھائی کم جونگ نیم ہمیشہ سے ہی نارتھ کورین رجیم کے خلاف آواز اٹھایا کرتا تھا۔ 2003 میں اسے سزا کے طور پر ملک سے نکال دیا گیا اور وہ چین میں شفٹ ہو کر خاموشی سے گزر بسر کرنے لگا۔ اپنے ہاف بردر کو ملک سے نکالنا نارتھ کورین پریزیڈنٹ کے لیے کوئی اچھا فیصلہ ثابت نہیں ہوا، کیونکہ رپورٹ کے مطابق کم جونگ نیم نارتھ کوریا کے سب سے بڑے دشمن امریکن اسپائی ایجنسی CIA کا انفارمر بن چکا تھا اور ان کو انفارمیشن سپلائی کیا کرتا تھا۔ کم جونگ کو خطرہ تھا کہ CIA اس کو مروا کے اس کے بھائی کو اوپر لائے گی اور نارتھ کورین کی پریزیڈنٹ سیٹ پر بٹھا کے اپنی مرضی کے فیصلے لے گی، لہٰذا یہ مسئلہ کم جونگ کے لیے حلق کی ہڈی بن چکا تھا، ایک ایسی ہڈی جس کو توڑ کر نکالا جائے گا۔ فروری 13، 2017 کم جونگ نیم کوالالمپور سے مکاؤ جانے کے لیے کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں داخل ہوا۔ اس کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ ہتھیار کا ایک گروپ پہلے سے اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے بہت اعلیٰ پلاننگ کی گئی تھی، جیسا کہ مووی میں دیکھی جاتی ہے۔ کورین آدمی نے خود کو ٹی وی پروڈیوسر ظاہر کر کے دو خواتین کو یہ کہہ کر ہائر کیا کہ وہ ایک کامیڈی شو کرنے والا ہے۔ ایک خاتون کا تعلق ملیشیا سے اور دوسری ویتنام تھی۔ ان کو بتایا گیا کہ وہ ایک پرینک شو کرنے جا رہے ہیں۔ دونوں خواتین کا کانفیڈنس بنانے کے لیے کئی مہینوں تک انہوں نے یہ پرینک شو کیا جس میں بیبی آئل کا استعمال کیا جاتا تھا، لیکن ان دونوں خواتین کو ذرا برابر بھی بھنک نہیں پڑی کہ یہ پرینک ان دونوں کو ایک دن لے ڈوبے گا۔ 13 فروری 2017 کو سو کال پروڈیوسر نے خواتین کو یہی پرینک کرنے کے لیے کوالالمپور ایئرپورٹ پر بلایا۔ کورین پریزیڈنٹ کا بھائی جیسے ہی ایئرپورٹ میں داخل ہوا اور پروڈیوسر نے ان خواتین کو بتایا کہ وہ آئل اس ٹارگٹ کے چہرے پر لگا دیں، لیکن اس بار یہ بیبی آئل نہیں تھا بلکہ یہ ایک جان لیوا نرو ایجنٹ تھا۔ CCTV فوٹیج میں دیکھا گیا کہ ایک خاتون اپنے ہاتھ پہ آئل ملتی ہوئی گئی اور ٹارگٹ کے چہرے پہ لگا دیا۔ کم جونگ نے اس بات سے بالکل بے خبر تھا۔ اس نے کافی غصے کا اظہار کیا۔ پلان کے مطابق آئل لگانے والی خاتون ہنستی ہوئی موقع سے فرار ہو گئی۔ کم جونگ نیم واپس گیٹ سے باہر آیا اور آفیسر کو اس بات سے آگاہ کیا تو آفیسر نے ایئرپورٹ پر موجود اس کو میڈیکل فیسلٹیز بھیج دیا۔ اس دوران بلیک ڈریس اور سوٹ کیس والا ایک شخص جو یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا وہ میڈیکل فیسلٹی کے باہر آیا اور تسلی کی کہ کم جونگ نیم پر آئل نے اثر کیا بھی ہے کہ نہیں۔ 10 منٹ کے اندر آئل نے کام دکھایا اور کم جونگ نیم نے میڈیکل فیسلٹی کے اندر ہی دم توڑ دیا۔ یہ VX نرو ایجنٹ تھا جس کا ایک قطرہ بھی منہ پر لگ جائے یا تو یہ سانس کی نالی کے ذریعے لنگز میں جاتا ہے اور فوراً باڈی کے نروس سسٹم کو اٹیک کرتا ہے۔ اس اٹیک کے نتیجے میں باڈی کے نیورو ٹرانسمیٹر بند ہو جاتے ہیں، یعنی باڈی نرو سسٹم سے سگنل لینا بند کر دیتی ہے۔ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ نرو ایجنٹ کو چہرے یا ناک کے قریب لگایا جائے تو انسان کی زندگی کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے۔ اس پرفیکٹ پلان کو انجام دینے کے لیے پیچھے کئی کردار تھے جو ایئرپورٹ پر ہی موجود تھے۔ ایک کیمیکل ایجنٹ تھا جس نے خاتون کے ہاتھ پر لگے نرو ایجنٹ کو نیوٹرلائز کیا اور ایک ڈرائیور تھا جس نے خواتین کو وہاں سے بھگا دیا، اور چند کردار بھی وہاں تھے جو لمحہ بلمحہ اس کی رپورٹ کہیں اور دے رہے تھے۔ اس واقعہ کے بعد ملیشین پولیس حرکت میں آئی اور ان دونوں خواتین کو اریسٹ کر لیا گیا۔ ان دونوں کو جب بتایا گیا کہ ان دونوں کے پرینک کی وجہ سے نارتھ کورین پریزیڈنٹ کے بھائی کی موت ہو گئی ہے تو ان کے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ انہوں نے اپنے سو کالڈ پروڈیوسر کو کال لگائی، تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے اس پلاننگ میں 4 لوگ انوالو تھے جنہوں نے ملیشیا میں نارتھ کورین ایمبیسی میں پناہ لے رکھی تھی اور مرڈر کے فوراً بعد پری بک فلائٹ سے جکارتا، دبئی اور ولاڈیوسٹوک کے بعد سیدھا نارتھ کورین کیپٹل پیونگ یانگ بھاگ گئے۔ ڈرائیور، کیمسٹ اور دونوں خواتین جن کو استعمال کیا گیا تھا ان کو 2 سال جیل میں رکھنے کے بعد ملیشین پولیس نے رہا کر دیا۔ اس پلان مرڈر کے تمام کڑیاں گھوم پھر کر مرنے والے کے بھائی نارتھ کورین پریزیڈنٹ کم جونگ کی طرف جاتی ہیں۔ نارتھ کورین فیملی پچھلے 70 سالوں سے وائلنس اور پاور کے دم پر راج کر رہی ہے۔ یہاں کم جونگ نیم کی پاور اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ نارتھ کوریا میں ایک پرندہ بھی اپنی مرضی سے پر نہیں مار سکتا۔ یہاں پیسہ صرف ان کے پاس ہے جو پریزیڈنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لوکل پاپولیشن کو کنٹرول رکھنے کے لیے ان کو غلام بنا کر کام کروایا جاتا ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے بھی آواز اٹھانے کی کوشش کی یا پریزیڈنٹ کے خلاف ایک الفاظ بھی بولا تو اس کی سزا موت سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نارتھ کوریا میں 60% لوگ غریبی میں رہتے ہیں۔ یہاں روڈ ہیں لیکن گاڑیاں نہیں چلتی کیونکہ لوگوں کے پاس کار خریدنے کے پیسے ہی نہیں ہیں۔ یہاں نہ فیس بک ہے، نہ واٹس ایپ، یوٹیوب، سوشل میڈیا کا
तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। अव्वल तो यहाँ कोई टूरिस्ट जाना पसंद नहीं करता, लेकिन अगर कोई फिर भी जाना चाहे तो उसकी कड़ी जांच पड़ताल और चेकिंग की जाती है और इसके फोन में एक एक फोटो तक चेक की जाती है। नॉर्थ कोरिया का बुरा इमेज अगर किसी फोटो में भी पाया गया तो पूरे फोन को जब्त कर लिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में फौरन मूवी और सॉन्ग सुनने पर सख्त पाबंदी है। नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर किम जोंग की बात ना मानना या उसके सामने मीटिंग में सो जाना ऑफिसर को सख्त सजा दिला सकता है। एक मीटिंग के दौरान जब डिफेंस मिनिस्टर को नींद का झोंका आया तो सबके सामने उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इन सब सख्त रूल के अलावा अगर किसी नॉर्थ कोरियन सिटीजन ने गद्दारी की तो न सिर्फ उसको बल्कि उसकी पूरी फैमिली को सफास्ती से मिटा दिया जाता है। किम जोंग का मानना है जिस खून में भी गद्दारी आई वो उसको मिटाकर लोगों के लिए दर्दनाक मिसाल बनाना चाहता है। ना सिर्फ इतना, यहाँ अप्रूवल गवर्नमेंट हेयर कट करवाए जा सकते हैं और यहाँ खेली जाने वाली गेम के भी अपने ही रूल हैं। नॉर्थ कोरिया में कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं। अगर किसी के पास किसी रिलीजन की बुक या एक पेज भी मिला तो इसे कड़ी सजा से गुजरना पड़ता है। यूँ समझ लिया जाए कि नॉर्थ कोरिया एक जेल है तो ये कहना गलत नहीं होगा। इस जेल में से निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। नॉर्थ कोरिया दुनिया का वो मुल्क है जहाँ से भागना लिटरली इम्पॉसिबल है। ये सारी हकीकत जानकर हम सब के ज़हन में एक सवाल उठता है कि आखिर किम जोंग और उसके बाप दादा ने इतनी सख्ती क्यों कर रखी है। इस सवाल का सीधा सीधा जवाब यही है, पावर। जी हाँ, पावर। जब कोई डिक्टेटर अपने लोगों पर जुल्म करता है तो उसको अच्छी तरह मालूम होता है कि मैंने अपने लोगों पर से अपना रोब हटा दिया तो सबसे पहले वो मेरे तख्त को उल्टा देंगे। यही वजह है कि किम जोंग ने अपने बाप दादा के रूल को फॉलो कर रहा है। नॉर्थ कोरिया की ह्यूमन राइट वायलेशन का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका भी कुछ नहीं कर सका, क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है। अमेरिका यहाँ फिजिकल इंटरवेंशन नहीं कर सकता, लेकिन किम जोंग का घेरा तंग करने के लिए नॉर्थ कोरिया पर काफी एक्शन लगा रखी हैं। जैसे कि दूसरी कंट्री नॉर्थ कोरिया से किसी किस्म का कोई ट्रेड नहीं कर सकती। गोल्ड, मेटल, आयरन और हत्ता के कोयला नहीं कोई इनसे खरीद सकता है और ना ही कोई इनको बेच सकता है। एक तरफ से देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया जो कुछ भी है वो अपनी चारदीवारी के अंदर ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।